دین اسلام دین رحمت ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم رب کی توحید کے پیغام کو پھیلائیں، اہل شرک تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچائیں، پھر ان کی تکلیفوں پر، ان کی پریشانیوں پر صبر کریں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ کسی تک اللہ کا پیغام پہنچانا، پھر اس کے لیے دل سے دعائیں کرنا کہ اللہ اس کا سینہ کھول دے، اللہ اس کو ہدایت میں، اس کو ہدایت والا بنا دے، اس کو ہدایت دے دے، اس کو مسلمان بنا دے، اس کو جہنم سے بچا دے، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ ایک داعی کی اور یہ ایک اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے، اور یہی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، آپ کی احادیث سے ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2491 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا، اور میری والدہ وہ شرک پہ ڈٹی رہتی تھی، اور جب میں انہیں دین کی تبلیغ کرتا، اسلام کی دعوت دیتا، توحید کا پیغام دیتا، تو وہ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہہ دیتی جو میرے لیے قابل برداشت نہ ہوتے۔ ایک دن میں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ سچا دین، یہ سچا پیغام اپنی ماں تک پہنچایا، اور انہوں نے حسب عادت ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو مجھے برداشت نہ ہوئے، اور میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اپنی والدہ کی یہ ساری کہانی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ ان کا سینہ کھول دے ایمان کے لیے، وہ عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیں، وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا اور بڑا خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اور یہ خوشخبری لے کے میں اپنے گھر کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی، اور میری والدہ میرے قدموں کی چاپ سے پہچان گئی کہ ابو ہریرہ دروازے پر آ گیا ہے، تو کہا کہ وہیں ٹھہرو۔ نہا کر باہر نکلی، دروازہ کھولا اور کہنے لگی ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ الہ برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ تنہا معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے لیے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی اور ماں کو ہدایت دے دی۔ میں یہ خوشخبری لے کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اور میرے آنسو بہہ رہے خوشی سے، اور میں کہتا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور اللہ نے میری والدہ کا سینہ کھول دیا، ایمان کے نور سے منور کر دیا، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کر خوش ہوئے، مجھے کچھ اچھی باتیں کی۔ میں نے عرض کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ مجھے اور میری والدہ کو اپنے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے، اور مومنوں کو ہمارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا فرما دے، ہماری محبت اہل ایمان کے دل میں اور ہمارے دل میں اہل ایمان کی محبت یہ پیدا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین
وحبب الیہم المؤمنین، اے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ کو مومنوں کے نزدیک محبوب بنا دے اور مومنوں کی محبت ان کے دل میں پیدا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ پھر اس کے بعد کوئی ایسا مومن نہیں جس نے میرے بارے میں سنا ہو اور اس نے مجھ سے پیار نہ کیا ہو۔ مومن کے دل میں ابو ہریرہ کا پیار رہے گا رضی اللہ عنہ وارضا، کیونکہ وہ اس امت کے بہت بڑے محسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے والے، یاد کرنے والے اور امت تک پہنچانے والے، اور آپ کی اس دعا کی برکت سے ہر مومن ابو ہریرہ سے پیار کرتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ جن کے دلوں میں ابو ہریرہ کی نفرت ہے، اس صحابی رسول کی، امت کے محسن کی نفرت ہے، حقیقت میں وہ دل اتنے ہی سیاہ ہے کفر اور شرک کے ساتھ کہ ان دلوں میں ایمان کی شمع اگر روشن ہوتی تو وہ دل ابو ہریرہ کی محبت سے سرشار ہوتے۔ رافضہ کو آپ سنو گے، شیعوں کو آپ دیکھو گے، اثنا عشریوں کو، یہ کثرت سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فاضل علوی ملعون کے بے بہا جملے آپ کو سننے کو ملیں گے، اور اس طرح کے اور جتنے ظالم اور مجرم ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ دل توحید سے خالی ہے، دل ایمان سے خالی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے، اللہ ان کے دلوں میں اہل ایمان کی محبت اور اہل ایمان کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت پیدا فرما دے۔ جو سیاہ ہو جاتے ہیں دل، پھر وہ اس صحابی رسول پہ طنز کرتے ہیں، طعنے کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، کوئی ان کو غیر فقیہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اور کوئی اپنے تعصب کی آگ میں جلتے ہوئے کوئی اور طعنہ لگاتا ہے۔ لیکن قانون وہی ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو تو ابو ہریرہ کی نفرت پیدا نہیں ہو سکتی، اگر نفرت موجود ہے تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ شرک پہ ڈٹا ہوا ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، تو جہاں ہماری ذمہ داری ان تک بات پہنچانے کی ہے، وہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرے۔ صحیح بخاری 2937 نمبر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا کہ طفیل بن عامر دوسی اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس نے نافرمانی کی، ہماری بات کو، ہماری دعوت کو ٹھکرایا، آپ ان کے لیے بددعا کر دیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو اس قبیلے کی خیر نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دی پھر تو یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ اس قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں حق کی جانب لے آ۔ آپ سے ڈیمانڈ کیا ہوئی تھی؟ بددعا کریں، لیکن آپ کی سیرت سے ہمیں درس کیا ملا؟ آپ نے اہل شرک کے لیے، توحید کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ تو پیارے بھائی، دین کا پیغام دیجئے، توحید کا پیغام دیجئے، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرتے، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دے۔ مومن کی خوشی اس بات میں ہے کہ کوئی شخص مومن بن جائے، وہ خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ وہ جہنمی بن جائے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے، یہ کوئی خوشی والی بات نہیں۔ خوشی والی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے سرہانے سے اٹھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے اور فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور بچ گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔